بات چیت تو اچھی بات ہے اور سیاستدان کوئی بھی ہو، کسی بھی نظریے کا حامل ہو، اس کو اپنے کسی سیاسی حریف کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے اور ابھی بھی اس وقت ملک کے حالات بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد اور گرینڈ ڈائلاگ ہو، جس میں صرف سیاستدان نہیں بلکہ دیگر ادارے بھی شامل ہوں۔ لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کی قیادت نے ایسا ماحول پچھلے سالوں میں بنایا تھا کہ بار بار ان کو اپوزیشن کی طرف سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی جاتی رہی، بلکہ اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی کی ادائیگی کے سلسلے میں، مثلا کشمیر پہ کوئی بات کرنی ہو، کسی اور جگہ پہ بات کرنی ہو، تو ادھر بلاول بھی آ جاتے تھے، شہباز شریف بھی آ جاتے تھے، مولانا یا ان کے نمائندے بھی آ جاتے تھے، زرداری صاحب بھی، لیکن عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور کبھی وہ جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، کبھی جنرل فیض صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر صرف حکومت میں نہیں بلکہ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی ان کا مسلسل یہی سٹانس رہا کہ میں یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، میں سب کچھ کر لوں گا لیکن میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اپنے کارکنوں کے جذبات کا بھی اسیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ووٹر کے اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسانوں میں اپنی بھی وہ آ جاتی ہیں۔ یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو سیاستدان پھنس جاتا ہے تو پھر تو وہ لائن پہ آ جاتا ہے، پھر وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، پھر مفاہمت کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، لیکن جس کے پھر اچھے دن ہوتے ہیں ان کا رویہ بے لچک ہوتا ہے۔ تو جب پہلے یہ باقی پھنسے ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کا رویہ ایسا تھا، اب جب وہ پھنسے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے تو اس کے تناظر میں مجھے لگتا نہیں ہے، ایک تو انہوں نے انکار بھی کر دیا ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے۔ اور اب ویسے مذاکرات کی ضرورت بھی اس لمحے پہ کیسے ممکن ہے جو آئین اور قانون کے مطابق اب تو انتخابات ہونے چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے، اور انتخابات میں تو پھر مقابلہ ہوتا ہے، مذاکرات نہیں ہوتے۔ اچھا سر، ہم مذاکرات سے ایک قدم بڑھ کے بات کر رہے ہیں، ہمیں بات کریں تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز اگر ساتھ بیٹھ کر چلیں، کیونکہ انتخابات کا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر سارے کسی نہ کسی طرح سے تنگ ہیں، پیپلز پارٹی لے لے، نون لیگ لے لے، سب کا ہے کہ جلد از جلد اور ہو سکے تو وقت پر انتخابات کروائے جائیں۔ تو اس معاملے کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ان کو ساتھ بیٹھ کے ایک ہو کر اگر تمام سیاستدان جائیں گے تو اپنی اسپیس ریکلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ وقت پہ سب کہتے ہیں لیکن وقت پہ کرنے کی ڈیفینیشن ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ مثلا جو سی سی آئی نے نئی مردم شماری کی منظوری دی تھی اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک تھی، اس میں جے یو آئی کی ایما بھی تھی، اس میں آپ یوں کہہ سکتے کہ مائنس پی ٹی آئی، باقی سب کی اس میں سے شامل تھی۔ بلکہ پی ٹی آئی کی بھی تو ذمہ داری تھی کہ اقتدار میں آتے ہی وہ مردم شماری نہیں کر لیتی، تو پھر شاید یہ نوبت ہی نہ آتی اگر وقت پہ وہ مردم شماری کر لیتے، کیونکہ پچھلی مردم شماری پہ اعتراضات بھی تھے اور ون ٹائم اس کی بنیاد پہ الیکشن کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئین کا وہ شق مقدم ہے کہ جس میں 90 ڈیز کی بات کی گئی ہے۔ دوسری انٹرپریشن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی قانون کا تقاضا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں۔ حلقہ بندیوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے وہ ٹائم آگے کر دیا ہے، ماضی کی بنسبت انہوں نے اپنے سامنے مختصر ٹائم کا رکھ لیا ہے کہ پیچھے کر دیا۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا کیونکہ پہلے رویہ یہ تھا جب ان کے پاس پاور تھی اور اس کے بعد بھی کہ وہ بات نہیں کریں گے، تو اس لیے اگر اب پی ڈی ایم یہ رویہ رکھتی ہے اور نہیں بات کرنا چاہتی تو وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے؟ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں اب الیکشن ہونا ہے،
ایک تو اس چیز کا تعین سپریم کورٹ کر لے گی، ویسے بھی معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے کہ وہ 90 ڈیز پہ عمل کرنا ہے یا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تناظر میں جنوری فروری میں الیکشن کرانے ہیں۔ اور نگران وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جو عدلیہ کا فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ان کی حکومت عمل کرے گی۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے یا صدر نے اعلان کرنا ہے، اس کا تعجب کی بات ہے کہ نگراں وزیر اعظم عدالت کے اوپر کیوں تکیہ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے سر۔ لیکن میں یہ جو آج ہمارے کیے ہوئے ہیں کہ وہ پچھلی جو جانے والی حکومت تھی اس نے قانون سازی کر کے قانون سازی کے تحت یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا، اور الیکشن کمیشن کا اپنا بھی سٹانس یہی ہے، اس لیے اس نے عارف علوی کے ساتھ ملاقات سے انکار کر کے اس آئینی قانون سازی کا حوالہ دیا کہ اب یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے مشاورت کر بھی رہی ہے، اور ان کے تجاویز کو امید ہے کہ وہ ایکوموڈیٹ کرے گی بھی۔